لگا کر شکر ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر ان کے جلوے دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج اس عنوان کے اوپر چند معلومات عرض کروں گا، وہ ہے رمضان المبارک، روزہ۔ تقویٰ اس کی اصل ہے، تقویٰ اس کی اصل ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، یہ جو روزہ ہے نا، یہ دے میں کسی مسلمان کو نہیں رہا، یہ دے میں کسی کافر کو نہیں رہا، یہ دے میں کسی انسان کو نہیں رہا۔ یہ جو ماہ مبارک، ماہ معظم رمضان آیا ہے نا، رب نے آیت کا آغاز کہاں سے کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ رمضان المبارک اسی کے نصیب میں آتا ہے جس کے دل میں ایمان کی دولت ہو۔ دل میں ایمان ہونا تو رمضان المبارک اس کو آتا ہوا نظر بھی آتا ہے، رحمتیں اترتی ہوئی دکھائی بھی دیتی ہیں۔ اور ایمان کی دولت کسے کہتی ہے؟ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے چہرہ بددہا محمد مصطفیٰ کا دیدار کرنے والے کہتے ہیں الایمان ہوا عشق محمد رسول اللہ او کما قال۔ ایمان نام ہی عشق محمد مصطفیٰ کا ہے۔ تو یہ جو عشق ہے نا، ایمان ہے، جب یہ دل میں ہونا تو فرمایا ہے ایمان والو یہ یاد رکھنا کتب علیکم الصیام، یہ جو روزے آئے ہیں نا، یہ صرف تاڑے دے نہیں آئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، پچھلے انبیاء کی امتیں بھی روزے رکھا کرتی تھیں، اور یہ روزے آتے پتہ ہے کیوں ہے؟ لعلکم تتقون۔ یہ جب آتے ہیں نا تو آ کر تمہیں مومن نہیں رہنے دیتے، متقی بنا کے چلے جاتے ہیں۔ مومن اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے، متقی ہونا اور ہوتا ہے۔ عربی آئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے۔ رب ذوالجلال نے جبریل کو بھیج کر وحی نازل فرمائی، وہاں قالت الاعراب آمنا، یہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ ان کو محبوب کہیے ابھی یہ ایمان نہیں لائے، ابھی انہوں نے صرف اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنا اور ہوتا ہے، مومن بن جانا اور ہوتا ہے، اور جب رب کی عبادت کر کر کے بندہ کمال پر پہنچ جائے نا تو پھر رب ذوالجلال کہتا ہے ھدی للمتقین۔ ہم قرآن بناتے ہی، ہدایت بناتے ہی متقین کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو متقین ہوتے ہیں نا، یہ رمضان المبارک انسان کو متقی بنا دیتا ہے۔ اب یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے مختلف آراء پیش کی۔ پرہیزگاری اختیار کرنا تقویٰ کہلاتا ہے، اللہ سے ڈر جانا تقویٰ کہلاتا ہے، لیکن ساروں نے آ کر بالاجماع جس پر اتفاق کیا نا، وہ کہتے ہیں تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ دل میں یہ بات رہے، کوئی ویکھے نہ ویکھے میرا مولا تے مینوں ویکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے تقویٰ ایسے اختیار کرو جیسے اختیار کرنے کا حق ہوتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا نا تو یاد رکھنا ایک ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارا مولا ہے۔ تو یہ جو تقویٰ ہے نا، اس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی کی روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہے، مجھے بتائیں نا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھا عمل، منفرد عمل، جدا کرنا عمل کون سا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہتے ہیں سألتا اما سألتو، تو وہی سوال کیتا ہے جڑا میں بھی کبھی محمد مصطفیٰ نے کیتا ہے، وہی سوال کیا۔ پھر آپ نے فرمایا التقویٰ رأس العمل
قال، فرمایا ہر عمل عمل ہی رہتا ہے، لیکن وہ عمل پایا کمال اور تکمیل کو تک پہنچتا ہے جب اس کے اندر تقویٰ کی دولت آ جائے۔ جو تقویٰ ہے نا، یہ انسان کے عمل کو نکھار دیتا ہے، منفرد کر دیتا ہے، جدا گانا بنا۔ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، اور ہر چیز پر ان کی حکومت، جنوں پر ان کی حکومت، ہواؤں پر ان کی حکومت، پانی پر ان کی حکومت، ہر شے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت۔ کہتے ہیں تین چیزیں نا تقوی کو مزید نکھار دیتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی؟ آپ کہتے ہیں پہلی چیز، اللہ سے جو مانگو اور ملے نا تو بس ذہن میں اور دل میں یہ خیال کر لینا کہ میرا مولا مجھے دے گا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے دینا ہے مجھے۔ اور دوسری چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں جو مل جائے نا اس پر راضی ہو جانا، اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں۔ اور جو چیز نہ ملے اس کے بارے میں یہ خیال کر لینا کہ میرا مولا مجھے قیامت والے دن اس سے اچھا نعم البدل عطا کرے گا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں یہ تین چیزیں جس کی زندگی میں آ جائے نا، سمجھ جانا رب ذوالجلال نے اسے تقویٰ کی دولت عطا کر دی۔ یہ جو تقویٰ ہے نا، خدا کی عزت و کبریائی کی قسم، صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت، اور آ کر کہتے ہیں میں سفر پہ جانا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بتائیں نا، کیا لے کر جاؤں؟ زودنی، سفر پہ میں نے جانا ہے، مجھے آپ کچھ عطا کریں نا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا تزودوا فإن خیر زاد التقوی، اچھا سامان سفر پہ جانے کے لیے رب نے تقویٰ کو بنایا۔ یہ تقویٰ ہے نا، یہ تقویٰ کی دولت ہے، یہ انسان کے اعمال کو نکھار دیتی ہے۔ اور کیسے نکھارتی ہے اس بات پر میری گفتگو مکمل کہ تقویٰ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا، تقویٰ انسان کے عمل کو کیسے نکھارتا ہے، عمل کو کیسے مزین کرتا ہے، کیسے آراستہ کرتا ہے۔ فوائد الفوائد کے اندر اور اسی طرح اسرار الاولیاء کے اندر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس بات کو نقل کیا۔ ایک نا بہت ہی اللہ والا بندہ تھا، ہم نے اپنا رمضان المبارک کیسے گزارتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کا بندہ کیسے گزارا کرتا تھا۔ ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سننے والی ہے۔ وہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا، سحری بھی کرتا، افطاری بھی کرتا، پانچوں نمازیں بھی پڑھتا، رات کو تراویح باجماعت بھی پڑھتا، بڑی اللہ کی عبادت، تہجد بھی اس نے پڑھنی، اشراق بھی اس نے پڑھنی، چاشت بھی اس نے پڑھنی، اوابین بھی اس نے پڑھنی۔ لیکن یہ سارے عمل کرنے کے بعد نا جب رات ہو جاتی تھی نا، تو جب سارے سو جاتے تھے نا تو کمرے میں جاتا تھا، وہاں پہ اس نے نا اوپر چھت کے ساتھ ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی، اس کی رسی کے اندر اپنی گردن ڈال کر کہتا تھا مولا سارے سو گئے نے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرا غلام حاضر ہے، تیرا غلام، تیرا ناکارہ بندہ، گناہگار معصیت شعار بندہ حاضر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، جو کرنا ہے حساب ایک ہی کرنا ہے۔ اچھا وقت وصال آیا، یہ اس کا معمول تھا، اتنی عبادت کرنے کے باوجود یہ عمل، وقت وصال آیا نا تو اپنی والدہ کو بلا کے کہتا ہے امی جان جے تسی مینوں تھوڑی جی ایک مہلت دے دیو تے تانوں تین وصیت نہ کر کے چلا جاؤں۔ امی جان نے کہا جی بیٹے کیا بات ہے، کیا وصیت، تو تم دنیا سے جا رہے ہو، مجھے اس کا غم، اس کی پریشانی، اوپر سے وصیت نے کہا میں پہلی وصیت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے روح میری قفس انصری سے پرواز کرے نا اور میرے جسم سے روح نکلے تو مجھے دفنانے سے پہلے میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے صحن کے اندر گھسیٹنا، مجھے گھسیٹنا، تاکہ پتہ چلے کہ میرے گناہوں کے سبب یہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، جب میرا جنازہ ہونا تو دن کے وقت نہ پڑھانے دینا، کیونکہ دن کے وقت جو جنازہ پڑھائیں گے نا تو جڑے پڑھن بھی آن گے وہ کہیں گے کہ اے وہ بندہ ہے جو میرا مولا کی نافرمانیاں کرتا ہے، یہ وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کی نہیں مانتا تھا، جنازہ رات کو کروانا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور تیسری اس نے وصیت کی، کہا امی جان قبرستان میں عذاب ہی ہونا ہے، میں اللہ کا نافرمان بندہ، معصیت شعار بندہ، میں جب عذاب ہونا ہے نا
ایک باری آ جائیں کی پتا رب تیرے ماں دے قدماں دے صدقے میں جنت عطا فرمائے۔ یہ 3 وصیتیں کی اور وہ فوت ہو گیا۔ اب ماں وصیت کی تھی بیٹے کی، گلے کے اندر جب رسی ڈال کر گھسیٹنے لگی نا، اس کمرے کی دیوار کی ہر اینٹ سے آواز آئی، چھوڑ دو یہ کسی اور کا نہیں، میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس کے ساتھ یہ دوست سے ملنے جا رہا ہے، اللہ والا اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ جب تقوی انسان اختیار کر لے تو پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگ اور بھی ہوں گے لیکن سارے لوگوں میں فضیلت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس تقوی کی دولت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ التقوی ہا ہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے۔ اور تقوی یہ ہوتا ہے، لوگوں یاد رکھنا کہ جب بھی تم کوئی عمل ایسا کرنے لگو اور تمہیں لگے کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے کروں گا تو لوگ پسند نہیں کریں گے، تو سمجھ جانا جنہوں لوگ نہیں پسند کریں گے مولا کیوں پسند کر سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں تقوی کی دولت کی خیرات حاصل کرتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے گزارنا نصیب فرمائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو سن کر خالی سننا ہی نہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔